وہ نا بند ہو گیا تھا، میں ساتھ وہ لائیو چلا دیتی ہوں نا کہ اور بھی لوگ جو بھی شامل ہو سکتے ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ دعا کے ساتھ ہم سب کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، اور سب کے لیے رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھلے رکھے۔ نحمدہ و نستعین و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگ بھی یہ پڑھ لیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، سب لوگ یہ دعا پڑھ لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سورۃ الاعراف جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، وہ مکی صورتوں کے سلسلے کی سورہ مبارکہ اور سورۃ الانعام کی جڑواں صورت۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان جو مکی صورتوں کا اسلوب ہے وہ کافی جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے بڑے ہی اسٹرانگ دلائل ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جو سب سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا 58 ہم نے آیات پڑھی تھیں، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو قریش ہیں وہ نبی پاک کو ان کی قوم کس طرح سے انکار کر رہی ہے، اور اس کو پھر ان کی باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وہ مستقل جو انہوں نے یہ اوپر والا جو مضمون تھا وہ یہی چل رہا تھا کہ تاریخی دلائل سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واضح کیا کہ عرب کی پچھلی قوموں میں سے ایک ایک کو لے کر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا، لیکن انہوں نے اقتدار پا کر جس طرح سے ناشکری کی روش اختیار کی اور زمین میں اصلاح کی بجائے جو فساد برپا کیا اور عدل اور قسط کو درہم برہم کیا، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا جس نے ان کو توحید اور عدل اور قسط کے پیغام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اپنے غرور اور گھمنڈ کے سبب نہ صرف یہ کہ رسول کی بات نہیں مانی بلکہ اس کو ہر طرح کی تکلیف دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت تک انہیں ٹائم دیا، پھر اس کے بعد ان کی قوموں کو تباہ کر دیا۔ اور اسی طرح جو ہے قریش کو یہ ساری تاریخ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا معاملہ بھی اللہ کی عدالت میں ہے، تو ان تمام قوموں کے مقدمے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ کی عدالت میں ہوئے، اور انہوں نے کس طرح سے وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جیسے عاد اور سمود وغیرہ جو پچھلی قومیں تھیں، تو ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیفر کردار پر پہنچایا۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر انہوں نے بھی وہی روش جو پچھلی قوموں نے اختیار کی، اگر انہوں نے بھی اس روش کو نہ چھوڑا تو ان کے اوپر بھی پھر اللہ کا اسی قانون کے تحت ان کو بھی رسوا اور دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو خدا جب کسی قوم میں اپنا رسول بھیج دیتا ہے تو اس قوم کے لیے دو ہی راہیں باقی رہ جاتی ہیں، یا تو وہ اصلاح قبول کر لے یا پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی موجود ہوتا ہے نا، تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی بات کو مان کر اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو یہ واضح رہے کہ آگے جن قوموں کی سرگزشت آ رہی ہے وہ اہل عرب ان قوموں سے
واقف تھے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لیکن ان کی جو ان پچھلی قوموں سے انڈرسٹینڈنگ تھی یا واقفیت تھی وہ مبہم سی رہ گئی تھی، یعنی کلیئر نہیں تھی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بالکل ہمارے معاشرے میں بھی اخلاقیات کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ کا کردار اور صالحین کے رویے جو ہیں وہ تو مبہم ہو گئے ہیں، اور صرف ان کے جو ایک نام ہے وہ لینا باقی رہ گیا ہے. تو قرآن نے یہ ابہام جو ان کے رہ گئے، جو انہوں نے غلط رویش اختیار کر لی تھی، ان کے اوپر سے پردہ اٹھا کے تو ان کو دعوت دی کہ کان کھول کر ان سرگزشتوں کو سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں. تو یہ صرف دوسروں کی ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خود بھی ان کی اپنی بھی حکایت یہی ہے. تو اسی تناظر میں آپ غور کریں کہ اب سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت جو آیت نمبر 59 میں حضرت نوح کا جو ہم واقعہ پڑھنے لگے ہیں، یہ اسی تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، قریش کو انذار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک کے ساتھ جو کر رہے تھے ان کو اس کے اور ان قوموں سے وہ واقف تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اب ہم آیت نمبر 59 کو پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھوں گی، اس کی عربی کانٹیکسٹ کو، اور اس کے بعد اس کی ہم ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن اور ورڈ میننگز ہم کریں گے. تو دیکھیں یہ آیت نمبر جو 59 ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے. تو حضرت نوح کا واقعہ اس میں آنے لگا ہے. تو لقد ارسلنا نوحًا الی قومی ہی، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الی قومی ہی، الہ ہوتا ہے طرف، تو ہی کی ضمیر بتائیں نوح کی قوم کی، اس کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف. ایگزیکٹلی بالکل. تو ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. نوح علیہ السلام سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ان سے پہلے حضرت آدم حضرت نوح سے پہلے تھے، تو حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان تقریباً 1000 سال تک دنیا میں توحید کا پیغام عام رہا. سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. لیکن قرآن فرماتا ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، دراصل لوگ جو تھے اس وقت ایک ہی گروہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا دنیا میں. تو وہ مختلف چیزوں پہ نہیں بلکہ توحید پر ہی تھے. اور لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک کی جو بیماری آ گئی، اس کی وجہ سے قوم نے اپنے عمراء اور بزرگوں اور بڑے بڑے لوگوں کی جو تصاویر تھیں ان کو بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. دیکھیں یہ پروسیس کیسے شروع ہوا شرک کا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے جو بزرگ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ اپنی اٹیچمنٹ شو کرتے ہوئے ان کی تصویریں بنانی شروع کیں اور ان کو سامنے کھڑا کیا اور کہا اس سے ہماری عبادت میں خشوع آتا ہے، یا یہ ہمیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا اور اللہ سے ملایا. یعنی شخصیت پرستی کرنے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد رکھتے ان لوگوں کی تصاویر کو سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرنے لگے، ان سے دعائیں مانگنے لگے. دیکھیں اس کے بعد جو ان کی جنریشنز آتی گئیں، وہ انہوں نے کیا کیا کہ بتوں کے الہ بنا لیے اور پھر ان کو معبود بن گئے، اور پھر ان کی انہوں نے پرستش شروع کر دی. اور پھر یہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں اور بتوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ پیچھے بھی پڑھا اور آگے بھی جو حضرت سورۃ نوح میں آئے گا کہ کچھ پرومیننٹ نام جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے تھے انہی کے ناموں کے اوپر انہوں نے اپنی جو مشہور دیوی دیوتا ہیں ان کے نام رکھیے.
تو ذرا دروازہ بھی کھول دو یہ پلیز آپ اپنا میوٹ کر لیں کائنڈلی. یہ کسی نے کھولا ہے تو وہ ایک دم نوائز آیا. تو تھینک یو، جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ ان میں حضرت نوح کی جو ہم سورہ نوح پڑھیں گے اس میں ہم کے جو پرومیننٹ کچھ نام بھی آتے ہیں اس میں ود سوا، یعوق، یعوس اور نصر. تو یہ انہوں نے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے بت اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیے اور یوں دنیا میں شرک جو ہے وہ عام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ان کے اندر جو شرک کی علائشیں آ گئی ہیں، شرک بڑھ گیا ہے تو اس کو روکیں. جیسے کہ قرآن پاک میں 43 ٹائم جو ہے حضرت نوح کا ذکر آتا ہے اور زیادہ تفصیل آپ کے جو واقعے کی ہے سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ مومنون، الشورى، القمر اور سورۃ نوح میں موجود ہے. نوح علیہ السلام کا جو مرکزی علاقہ ہے قدیم عراق تھا، یعنی عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے. تو فرمایا لقد انزلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اس میں چونکہ قریش کو آگاہ کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے پہلے انہی قوموں کو لیا ہے جو عرب کے شمال یا جنوب میں یا شمال مغرب میں نامور ہوئی، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جائے گا، اور جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں کیفر کردار پر پہنچی، تاکہ آبویسلی عرب کو جو مشرکین عرب تھے، جو قریش تھے، ان کو متنبع کرنا تھا اور وہ ان کی مبہم جو ایک پکچر تھی ان کے درمیان، ان کو دماغ میں تھی، تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے حضرت نوح کو بتایا گیا کہ جو اس کا ترتیب بیان جو ہے وہ تاریخی ہے. اس وجہ سے قوم نوح سب سے پہلے آئی ہے اور ہر قوم کی سرگزشت میں سے صرف اتنا ہی حصہ نمایاں کیا گیا ہے جتنا کہ انذار کے لیے ضروری ہے. اس میں قرآن چونکہ یہ نہیں ہے کہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹیلز بتاتا رہے یا وہ کوئی آپ کو سٹوری بتاتا رہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن پاک کی صنف کیا ہے، یعنی قرآن پاک کس اس میں آیا ہے، اس کا جو انداز بیان ہے، تو وہ اس کا انداز بیان ہے ایک خطاب، جیسے ڈائلاگز ہوتے ہیں نا، اس طرح کا ہے. تبھی میں آپ لوگوں کو ہر وقت کہتی ہوں ضمیریں سیکھ لیں کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں. تو یہاں سے میں آپ کو کہوں گی کہ جو ہے اتنا میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا ہی قرآن بتاتا ہے جتنا بتانا انذار کے لیے. انذار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو متنبع کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے اور ریئلٹی کو کلیئرلی واضح کر دیا جائے، تو اتنا ہی بتاتا ہے. اس لیے ڈفرینٹ صورتوں کے اندر ڈفرینٹ اینگلز آف لائف ان کو شو کر کے تو انذار کیا گیا ہے. اب یہاں سے عظمیٰ ذرا حاشیہ نمبر 46 پڑھنا، 47 وہ ذرا کلیئر پڑھنا. یہ دیکھیں، یہ کیونکہ شرک کی جو بیسک آپ اگر کہیں قرآن پاک کا ون لائنر میسج تو سب سے امپورٹنٹ شرک ہی ہے، توحید ہی ہے، اور آخرت ہی اس کے بعد، اور جو رسولوں پہ ایمانیات ہیں. تو یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ذرا عظمیٰ یہ حاشیہ پڑھنا. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اس کے اوپر بڑا اچھا. ہاں بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا چلیے میں شروع کرتی ہوں. 47 ہے. 47 ہی پڑھ رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، پڑھو. ہاں، کیونکہ قرآن کی روح سے جس صالح نظام زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے، اس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا، اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور فرمایا. قرآن کے ارشادات، اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں. بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر جو کتبات ملے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. ان میں تقریباً اسی قسم کا ایک حصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور تورات میں بیان ہوا ہے. اس کے جائے وقوع موصل کے نواح میں بتائی گئی ہے. پھر جو روایات کردستان اور آرمینیا میں قدیم ترین زمانے سے
نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہیں، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی علاقے میں کسی مقام پر ٹھہری تھی۔ موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارارات کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندہی اب کی جاتی ہے، اور شہر نخچیوان کے سب باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرت نوح علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق و ہند، آسٹریلیا، نیو گنی اور امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس عہد سے تعلق رکھتا ہے جب کہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطہ زمین میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمہ گیر طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں، اگرچہ مرور ایام سے اس کی حقیقی تفصیلات انہوں نے فراموش کر دیں اور اصل واقعے پر ہر ایک نے اپنے اپنے تخیل کے مطابق افسانوں کا ایک بھاری خول چڑھا دیا۔ جزاک مکمل ہو اللہ، گیا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ بھاری خول جو افسانوں کا چڑھا دیا گیا، یہ وجہ یہی تھی کہ یہ ہسٹری کا ایسا نون واقعہ ہے، ایسا پرومیننٹ اور ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ اس کو پچھلی قومیں ساری جانتی تھیں، اور اس کو بائبل والے جو کرسچنز تھے وہ بھی جانتے تھے، اور سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس واقعے کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا اور مختلف طرح سے۔ میں نے خود بھی جب اس کے اوپر ریسرچ کی اور دیکھا، اس پہ گوگل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر سٹوریز بنی ہوئی ہیں، بہت زیادہ فلمیں بنی ہوئی ہیں، اور بہت کچھ اس کے اوپر دا آرک آف نو اور ڈفرینٹ آپ لکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت ڈیٹیل ملے گی، اور یقیناً جن کو ہسٹری سے انٹرسٹ ہے وہ اس کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم پھر واپس آتے ہیں اپنے آیت پہ کہ حضرت نوح نے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، فقالا تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ ہو کی ضمیر حضرت نوح نے، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے سوا، ہو اللہ کی طرف ہاں جانے۔ ایگزیکٹلی، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا اور معبود نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے زبردست طریقے سے انہیں توحید کا پیغام دیا اور کہا الہ من الہ، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم، تو بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، علیکم کی ضمیر یہ قوم کی طرف جا رہی بالکل ایگزیکٹلی قوم کی طرف، کہ تمہارے لیے، انی کا مطلب میں، ہے۔ بے نی شک بے شک میں، نی جو ہے ضمیر ہے نا میرے کے لیے، یہ ضمیر متصل ہے نا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب یومن عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ یومن عظیم کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ ہاں بالکل۔ تو اور یہ اصل انذار ہے جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو سنایا کہ اگر تم شرک سے تائب نہ ہوئے اور تم باز نہ آئے اور خالص اللہ کی عبادت و اطاعت کی راہ پر نہ آئے تو بس سمجھ لو کہ تم پر ایک ہولناک دن کا عذاب نازل ہوا ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی اپنی قوموں کو دنیا اور آخرت دونوں عذابوں سے ڈراتے ہیں، انذار کرتے ہیں۔ ایک اس عذاب سے جو رسول کی تکذیب کے نتیجے میں لازمی طور پر انہیں دنیا میں ہی آ جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو آخرت میں ملے گا، جیسا کہ قومیں نوح، عاد، سمود پر آیا، اور دوسرا وہ عذاب جو جزا اور سزا کے فیصلے کے دن آخرت میں لازماً انہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہاں عظمیٰ حاشیہ نمبر 48 پڑھنا۔ اچھا، یہاں اور دوسرے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو حال
قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی اور نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی شرک کی گمراہی تھی، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں اس قوم میں رونما ہو گئیں، جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرا لیے گئے تھے۔ ان کی نمائندگی کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا، اور اس نے انسانوں میں اونچ اور نیچ کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی کو ظلم اور فساد سے بھر دیا، اور اخلاقی فسق اور فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حالت کو بدلنے کے لیے ایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر اور حکمت کے ساتھ کوشش کی، مگر عامت الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نمک حرام ہی پیدا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ میں نے بات اس لیے بتائی کہ دیکھیں سیم حضرت نوح کی قوم جو حرکتیں کر رہی ہے بالکل ویسے ہی قریش کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ قریش توحید سے واقف نہیں تھے، اور ایسا نہیں کہ ہم توحید سے واقف نہیں ہیں، اور ایسا نہیں کہ حضرت نوح کی قوم توحید کو نہیں سمجھتی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ الہ ہے، سب کو پتا تھا کہ اللہ ہے، ہم ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ مبہم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ بہکنے لگتے ہو، اور اس کا جب تک آپ قرآن یا اپنے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر نیکی رکھی ہے اس کو آپ چیک نہیں کرتے رہتے، اس وقت تک وہ آپ ٹھیک راہ پہ نہیں جا سکتے۔ تو یہی کام کر رہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی قوم، تبھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مثال دی انہیں حضرت نوح سے شروع کیا کہ دیکھو ان کی قوم نے کس طرح سے اپنے رسول کے ساتھ کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ ہماری اس آیت کے اندر جو ہے یہ حضرت نوح کا یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے 59، اس لیے میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے ہدف وہ یہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اس کے بعد انہوں نے جب ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کالا۔ اب یہ جو ان کا جواب ہے یہ آپ سنیے آیت نمبر 60 میں کیا تھا؟ کال الملاؤ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہ آیت ہے، یہ ان کا جواب ہے۔ کالا کہنے لگے، اب کون کہنے لگے؟ الملاؤ، سردار۔ جو ملا کا لفظ ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے میم، لام اور حمزہ، تو یہ مل ان ارد ہم نے پڑھا تھا صورت پیچھے بقرہ میں، تو یہ 40 ٹائم یہ لفظ آئے گا، یہ کافی غور طلب لفظ ہوتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو آپ جب آپ اس لفظ کی سیاق و سباق میں کریں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ تو کالا کہنے لگے، البلاؤ سردار، کال الملاؤ کہنے لگے سردار، من قوم ہی، قوم کاف واو میم، ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اس کی قوم کی طرف نہیں، دیکھو قوم ہی، سرداروں کی طرف، قوم ہی، ویری گڈ شاکرا، شاباش، بالکل، ہی کی ضمیر حضرت نوح کی طرف جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آپ نا یہ اٹینٹیو بھی آپ کو رکھتی ہیں، میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر اٹینٹیو ہوں، اور دوسرا آپ کو جو ناؤنز اور پروناؤنز ہم نے پڑھنے بھی ہیں تو آپ کو پتا ہو یہ ضمیریں ہوتی ہیں، ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بات کی حقیقت بھی سمجھ آئے گی۔ تو ہمارا مقصد بھی اسی لیے یہ ہے، ویسے تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں خود بھی، تو ہم یہ چیزیں بھی غور کریں۔ تو حضرت نوح کی طرف تو کال الملاؤ من قوم ہی، حضرت نوح کی قوم کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے حضرت نوح سے،
انا بے شک لنرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. بالکل. یہ بھی دیکھو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کافی جگہوں پہ آئے گی, آپ اس کو غور کرتے رہیے گا. ہم دیکھتے ہیں تجھ کو ان کے سردار کہنے لگے. نرا کا لفظ جو ہے نا رے حمزہ یہ سے نکلا ہے, اور اس کا دیکھنا ہوتا ہے, جیسے رویت کہتے ہیں نا دیکھنے کو. تو دیکھ لیں. ہاں, تو جو دیکھنا ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ ایک تو رویت نظری ہوتی ہے اور ایک رویت قلبی ہوتی ہے. یعنی ایک تو ٹینجیبل چیزیں ہیں نا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو محسوس کرتے ہیں, لیکن ایک آپ کے اندر کی جو آنکھ ہے نا جو آپ کو بتاتی ہے, حق واضح کرتی ہے, اور وہ چیز یہ دل کی آنکھ ہوتی ہے. کہ اس کو کہا جا رہا ہے انا لنرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھے اے نوح. اور یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ یعنی یہاں پہ خیال کرنا یا سمجھنا. اب ویری گڈ, بالکل. اس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی ٹینجیبل چیز ہے کہ جس کو ٹچ کریں گے یا نہیں, یہ تھاٹس کے معاملے میں آپ کے دل کے اندر ہے نا, جو آپ کی جو آپ کو حق بات اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوتی ہے وہ والی جو ہوتی ہے سمجھ. تو انہوں نے کہا کہ اپنی سمجھ میں, عقل میں, فکر کا جو آپ کا انداز ہے دیکھنا, یعنی سامنے تو نہیں لیکن ہمارے خیال میں, ہماری رائے میں, وہ جو سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری عقل کے مطابق ہمیں سمجھ آتا ہے. فی جو ہے, فی حرف جار ہے, میں یعنی دلال مبین, دلال دعاد لام جو ہوتا ہے یہ گمراہی کے لیے آتا ہے. مبین کھلی یعنی واضح, یعنی ہم دلال مبین تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اس کے سرداروں نے انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ آپ تو ٹھیک ہی نہیں ہیں, آپ تو بالکل گمراہ ہیں. اور آپ دیکھ لو کہ سیم یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جو سارے جو قریش ہیں نا, جن میں ان کے ابو لہب, ابو جہل, ان کے بڑے بڑے سردار ہیں, وہ سب بھی یہی باتیں کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریویل کی اور بتایا کہ دیکھو یہ باتیں ہی حضرت نوح کو ان کی قوم نے کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو, یعنی تمہاری ان باتوں کی بنا پر تم کھلی گمراہی میں ہمیں لگتا ہے مبتلا ہو. اول تو تم نے باپ دادا کے دین کی تحقیر کی, ان کو ہی چھوڑ دیا, جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ان کا تم نے انکار کر دیا. پھر ستم یہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہونے کی دھمکی بھی ہمیں سنا رہے ہو. تو درا حال ہے کہ ہمارے حالات تو تم سے اور تمہارے نام لیووں سے کے اعتبار سے اچھے ہیں, یعنی ہم تو بڑے امیر ہیں, ہم تو بڑے کھاتے پیتے ہیں, ہم تو سردار ہیں, اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم اب بڑے بن گئے ہو, جو کہ جس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, کوئی حال نہیں ان کے خیال میں. ان کے پاس نہ مال و دولت ہے, نہ سرداری ہے. تو وہ ان کو بہت انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ان کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تم سے اچھے ہیں. اب انا لنرا کا ہم بے شک اے نوح تجھے, تمہارے خیالات, تمہاری جو ٹیچنگز ہیں اور تمہاری جو باتوں میں ہیں, قوم نے کہا ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم تو گمراہ ہو. تو دیکھیں ایسا ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ صحیح بات کہنے والے اور عمل کرنے والے ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. اور لوگوں نے انہیں اکثر یہی کہا ہوتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں. اور کیونکہ لوگ میجورٹی از اتھارٹی کا رول اپلائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور میجورٹی کے ساتھ مل جائیں تو کمفرٹیبل رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم اور ایلیٹ کلاس جو تھی یہی کہا کرتی تھی کہ تم بھی گمراہ ہو. جیسے صورت مطففین میں 32 میں آتا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب انہیں دیکھتے ان کو کہتے کہ تم تو گمراہی میں ہو. تو دیکھیں یہاں پر بھی حضرت نوح کی قوم کے سردار کہہ رہے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تم کو اے نوح کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. تو قوم کے لوگ بھی اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے انفلوئنس میں, کیونکہ اپنے سرداروں, ملا کا لفظ ہے نا, سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں, تو انہوں نے سب نے
نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تم تو گمراہ ہو اور تم بہکے ہوئے ہو. تو پھر کالا بولے کون، یہ اب آگے حضرت نوح نے کیا کہا یہ بات آیت نمبر 61 میں ہم پڑھیں گے. کالا، پہلے آپ سنیں اس کی. کالا یا قومی لیسا بی دلالتم ولکنی رسول من رب العالمین. یہ آیت ہے 61. تو کالا، اب کون بولا؟ حضرت نوح علیہ السلام. بالکل. اب ان کو جب انہوں نے اتنی ان کے ساتھ زیادتی کی، اتنا انہوں نے تنگ کیا، تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لیسا یہاں نافیہ ہے، نہیں کے لیے آیا ہے، نہیں بی ساتھ، یعنی دلالتن گمراہی. کالا یا قومی لیسا بی دلالتن، اے میری قوم، حضرت نوح نے کہا میرے ساتھ یا مجھے کوئی بھی گمراہی لاحق نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، مجھے کوئی سر پھرا یا بھٹکا ہوا آدمی نہ سمجھو. اور یہاں جو دلالتن کا لفظ ہے یہ اسم نکرہ ہے، اور اسم نکرہ کے اندر پھر ہر طرح کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی جو گمراہی ہے نا وہ ساری ہی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی گمراہی نہیں لاحق ہوئی. تو ایسی چیزیں جسے تم گمراہی کہہ سکو، تمہارے اس خیال کے برعکس، اس بات کے خلاف میں کیا ہوں؟ میں وَلَكِنِّي رَسُولٌ، لیکن میں ایک رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے رب کا مطلب ہوتا ہے نا جو پالنے والا ہوتا ہے. تو جو پالنے والا رب ہے اس کی طرف سے، میں تمام عالم کے رب کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور رب کائنات نے مجھے اپنے پیغام کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے. اور جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں، وہ جو کچھ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں بے کم و کاست، وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے سنا رہا ہوں، اور کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں تمہیں بتا رہا. تو اس کے بعد انہوں نے 62 آیت کے اوپر آپ آ جائیں اور دیکھیں اس میں کیا بات ہوئی. یہ دیکھیں مستقل اس کے اندر آپ دیکھیں کنورسیشن ہے، ڈائلاگس ہیں، اور کس طرح سے بات ہو رہی ہے، کون کس سے کر رہا ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر 62 پہ آئیں. اوبلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالتی ربی، رسالت ان کی جمع رسالت کہتے ہیں پیغام یا میسج کو. تو یہاں ابلغکم رسالتی ربی، تو میں اے میری قوم تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں جو تمہارے حق میں انتہائی خیر خواہی پر مبنی ہے. تو انصحو و انصحو، نون سواد ہا جو ہے اس کا روٹ ہے نصیحت، اور نصیحت بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے. تو اور تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی، ناقدری اور دل آزاری، دشمنی اور بیزاری کے باوجود تمہارے پیچھے اس لیے پڑا ہوا ہوں کہ میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہوں. وعالم من اللہ، اور میں جانتا ہوں، مجھے جو تکلیف تم دے رہے ہو میں اس لیے یہ برداشت کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو اللہ کی طرف سے میں تمہیں پہنچانے آیا ہوں. تمہارے ہاتھوں جو مجھے تم لوگ ریجیکٹ کر رہے ہو، میری ناقدری کر رہے ہو، میری باتوں کو نہیں مان رہے، اور مجھے جو تم تکلیفیں دے رہے ہو، میں اس لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وعالم، میں جانتا ہوں، عالم میں وہ جانتا ہوں، من اللہ، من جو ہے اللہ کی طرف سے، مالا جو نہیں، تعلمون جانتے تم سب. تعلمون جمع کا صیغہ ہوتا ہے، جمع مذکر کا. تو تعلمون تم سب نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. مجھے پیغمبر بنا کر اور وہ علم دیا ہے جو تمہیں معلوم نہیں. حضرت نوح اپنی قوم کے خیر خواہ تھے، اور اصل میں دین نام ہی جو ہوتا ہے وہ خیر خواہی کے لیے ہی ہوتا ہے، کہ دوسروں کی بھلائی چاہنا، اور یہی بات، یہی جذبہ خیر خواہی، ایثار
اور قربانی دین کا ترہ امتیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اصحابہ نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ، یعنی دین کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین و امتہم، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ اور لیڈر اور عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی۔ جو شخص دیندار ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے حسن الظن من حسن عبادات ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان کرو، اور خیرکم الناس وینفع الناس، تم میں سے بہترین بھی وہی ہے جو کہ انسانوں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ تو رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ اس کی کتاب کا حق دیتا ہے، وہ اپنے ائمہ، اپنے بڑوں اور اولو الامر کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، اور یہ خیر خواہی تقاضا کرتی ہے کہ انہیں بھٹکنے نہ دیا جائے اور ان کی صحیح باتوں میں بات مانی جائے۔ ائمت، پھر عوام الناس، سب کے لیے خیر خواہی۔ تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ انسان کسی کے لیے اتنا خیر خواہ ہو کہ وہ چاہے کہ آخرت میں بھی وہ اس کے لیے ایسا کام کرے کہ اس کی آخرت بھی سنور جائے، تو انہیں بھٹکنے دنیا میں نہ دیا جائے، تو ان کی صحیح باتوں میں بات مانی جائے اور غلط باتوں کو ان کی درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس خیر خواہی کو آپ دیکھیں جب انسانوں میں ہوتی ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کے دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو اب جب بچے کام نہیں کرتے یا بات نہیں مانتے تو ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، انہیں ان کی ماں باپ ان کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں، تو یہ وقتی طور پہ ان کی جو ہوتی ہے غلط ایٹیچیوڈ اس کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اصل میں تو وہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اگر وہ غلط بات سختی نہ کریں تو ماں باپ بچوں کی ہر خواہش کو ماننے لگ جائیں تو پھر اس طرح سے بات ان کی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ تو جو خیر خواہی ہے اصل بھلائی ہے کہ جو آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے حقیقت میں دوسروں کو فائدہ دینے والی بات ہو، اور اس کی اصل خیر خواہی کی جائے۔ بعض اوقات جب ہم کبھی سچی بات کہتے ہیں یا نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور وہ خیر خواہی کرنے والے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اب یہی بات ہے کہ حضرت نوح نے کہا ابلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم، میں تمہیں رب کائنات کا پیغام نصیحت پہنچاتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی خیر خواہی ہے جو بظاہر انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور کیونکہ وہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں بتا رہے تھے ان کی خیر خواہی میں جو کہ انہیں دنیاوی ظاہری شان و شوکت میں وہ اتنے گم تھے کہ انہیں وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں۔ تو وہ ظاہری چمک دمک میں سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو جو پیغمبر کی خیر خواہی کو سمجھنا چاہے وہ کسی حد تک دیکھیں کہ والدین کی خیر خواہی کو بھی نظر میں رکھ سکتا ہے، تو کمپیریزن کر سکتا ہے، تو جو آپ کے انجام کو جو آخرت میں پیش آنے والا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور جیسے آپ دیکھیں ہم دوست بھی اسی کو بناتے ہیں کہ جو ہماری خیر خواہی کرنا، ہماری بات میں ملائے بات، تو اگر وہ کوئی ہمارے خلاف بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، تو اصل بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اصل خیر خواہی نہیں ہوتی کہ آپ سچ چھپا لو، تو یہ سیلفشنس ہے۔ تو ہم اپنا، لیکن حکمت کا تقاضا ضرور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہم اپنا بھلا چاہیں، دوسروں کا بھلا چاہے ہو یا نہ ہو، تو اصل حقیقت آشکار ہی نہ ہو، تو اسی لیے حضرت نوح نے کہا کہ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے تمہاری خیر خواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور چونکہ حضرت نوح کے ساتھ وہ بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتے اور انہیں کہتے کہ تم تو ہمیں ایسی باتیں کہتے ہو جن سے ہماری دنیا کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی ہدایت کو فالو کرنے کی صورت میں بظاہر بعض اوقات بہت بڑے بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، کئی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن حضرت نوح نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، میں خود اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں بتا رہا۔ آپ دیکھیں بالکل قریش کی جو داستان ہے، جو ہم بھی اپنے اندر دیکھیں، تلاش کریں، تو
ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. تو یہ بات حضرت نوح نے انہیں اپنی قوم کو بتا دی، جو آیت نمبر 62 ہم نے ابھی پڑھی کہ ابلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. اس کے بعد انہوں نے حضرت نوح نے ہی یہ کنٹینیوشن ان کی بات کی 63 آیت میں، اوا اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. یہ بات بھی انہوں نے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا، اوا اجبتم، کیا تمہیں یہ عجیب لگا، تمہیں عین جیم با اس کا روٹ ہے، تعجب ہوئی، تمہیں حیرت ہوئی کہ تمہیں عجیب لگا. ان ہے حرف جار ہوتا ہے کہ جاءکم، جاء اور ذہبا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آنا اور جانا، کہ تم حضرت نو کم کس طرف جا رہا ہے، اوا عجب تم جاءکم، کم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ تمہاری قوم. ہاں تو یہ حضرت نوح کی قوم نا. دیکھیں نا، یہ آپ تھوڑی سی دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی. آپ بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بھی غلطی لگ جائے جیسے پیچھے ہم تھا، تو آپ غور کریں گے. ربکم تو کس کی پوچھ رہی ہو اس میں؟ میں نے ابھی یہ پوچھا نا، اوا عجب تم ان جاکم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس جا آیا، تمہارے پاس، کن کے پاس؟ ظاہر ہے حضرت نوح کی بات، حضرت نوح کی قوم کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی ہی بات ہوگی نا، کم کہ تمہارے پاس ہے میری قوم کے لوگوں. یعنی یہ بات ہے کہ تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے، کہ کیا تمہیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ذکرون جو ہے نا، ذکر کا لفظ یا نصیحت، زال کاف رے اس کا روٹ ہے، اور یہ ہم نے کافی دفعہ پڑھا. ابھی جب ہم عربی بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم نے بہت دفعہ، یہ میں اسی سے شروع کرتی ہوں کہ 292 ٹائم آئے گا قرآن میں یہ لفظ، اور یہ مجھے بہت پیاری آیت لگتی ہے سورۃ انبیاء کی. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ذکر کے حوالے سے کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہارے پاس ایسی کتاب ہے یہ تمہارے باتیں کرتی ہے تم سے. دیکھو اللہ بولتا ہے اس میں، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ تمہاری بات کرتی ہے اور تم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہو. تم دیکھو تو افلا تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. تو ذکر، خیر یہاں پہ میں ذکر کا جو لفظ ہے اس کو بتا رہی ہوں، ویسے یہ بہت دفعہ رپیٹ ہوگا. تو نصیحت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے مختلف طرح سے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آپ اس کو دیکھیں. تو یہاں پہ بھی آیا ہے کہ ذکر من نصیحت ہے ربکم، رب کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ رے بے بے، را بے بے، بابا. بابا. میں بس یہی کریکشن کرنی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے جو تو عربی پڑھنے والے ہیں، ذرا نمرہ بولو نا، شاکرہ بولو نا، جو عربی پڑھ رہے ہیں کیسے اس کو بولنا ہے؟ را بابا. ایگزیکٹلی. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ ورڈ لیا تھا تاکہ ہماری جو حروف الہجا ہیں وہ کریکشن ہوتی رہے. تو اس میں پھر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، الا جو ہے پر کے لیے آتا ہے، حرف جار ہے. راجولن، ایک عام انسان، کہ تمہیں یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے کہ ایک عام انسان تمہیں ذکر کر رہا ہے. او عجب تم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ وہ ہے تو تمہاری میں سے اور وہ ایک عام انسان ہے. تو تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی کروانے کے لیے ایک راجل کہتے ہیں نا، آدمی کو یا مرد کو. ہاں بالکل. تو رجال اس کی جمع ہوتی ہے، تو تمہارے میں سے ہی آ گیا ایک آدمی. تو یعنی حضرت نوح نے انہیں بہت اتنی عرصے کی وہ ان کو جو ہے وہ نصیحتیں اور ان کو بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے تکلیف سے پوچھا کہ تمہیں میری بات ماننے میں یہ بات مشکل لگتی ہے کہ میں تمہاری ہی قوم کا ایک عام سادہ سا انسان ہوں. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ لوگ پیغمبروں کی باتوں کو اس لیے جھٹلاتے تھے کہ اس قوم کے جو الملاؤ، ہم نے پڑھا نا، سردار، لیڈر یا بہت
عمرہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت ہی عام سا ایسے ہی سا. آپ کو پتہ ہے رذیل کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں, کو بہت ہی کم تر سا عام سا انسان ہے, تو ہم اس کی بات کیوں مانیں, یہ تو ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یعنی جو دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق تو ہم خود دیکھیں تو ہم تو بہت آگے ہیں. تو ہم ویسے اس میں خود بھی دیکھیں کہ جب کوئی اچھی نصیحت یا بات ہم سے کرے تو ہم بعض اوقات اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کم پڑھا لکھا ہے, اسے کیا پتہ, یہ تو جاہل ہے, یہ کم مال والا ہے یا کم سٹیٹس والا ہے. تو دیکھیں یہی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو حضرت نوح کی قوم کے سردار یا بڑا طبقہ تھا انہوں نے مخالفت کی, اور یہ سائیکی آپ کو ہر قوم کے جو مخاطبین ہیں ان میں ملے گی. اور آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9واں پارہ ہے نا, وہ بھی اس کی بگننگ میں جو نام ہی رکھا گیا ہے نا, کال الملاؤ, وہ بھی مالا ملا 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 جو ہے نا سرداروں کے لیے آتا ہے نا. تو یہ ہے کہ جو پیغمبر اور ان کی قوم کے سرداروں میں جو ایک کشمکش کا جو ایک چل رہا تھا نا سلسلہ, تو اسی کا ذکر ملے گا. تو یہاں پر بھی حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے ایک انسان ہونے پر تعجب ہوتا ہے کہ میں پیغمبر چن لیا گیا ہوں, بس اسی وجہ سے تم میری بات نہیں مان رہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم امیر اور سردار ہیں, تو یہ نصیحت کرنا اور پیغمبری کا منصب تو ہمارا ہونا چاہیے. تو لینذرکم, نون زال رے روٹ ورڈ ہے, کسی خوفناک چیز کو چیز سے آگاہ کرنا, انذار کرنا, اسی سے لفظ ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آیا جو کم کون ہے, پھر وہی جو پیغمبر آیا قوم, ہاں حضرت نوح کی قوم, مطلب اسپیسیفکلی ادھر بات حضرت نوح کی قوم کی ہو رہی ہے نا. تو حضرت نوح تم کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تمہیں یہ بات عجیب میری لگ رہی ہے, تم لوگوں جو میرے قوم کے لوگ ہو, کہ اس کے لیے کہ ڈرائے تمہیں اور تمہیں انذار کرے, کیونکہ ولے تتقو, جب وہ انذار کرے گا ڈرائے گا تو تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تمہارے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, اللہ کی خشیت اور معرفت پیدا ہو, اور اس کا حکم جو ہمارے پروردگار نے مجھے دیا ہے تمہیں متقی بنائے. اور جب یہ تقوی تمہارے اندر آئے تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہوگا کہ لا اللکم, تاکہ تمہارے اوپر حضرت نوح کی قوم, تاکہ تمہارے اوپر ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کیا ضروری بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی قوم کو, حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو, میری بات کو مانو, اور پھر تم اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو اب اللہ کی رحمت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرہیزگاری. بالکل. اور پیغمبر ایک عام انسان ہے, یہ بات ہر دور میں مسئلہ رہی, اور پھر پیغمبروں کے بعد بھی غور کریں تو نصیحت کرنے والے یا اللہ کی بات پہچاننے والے اگر اپنے سے کسی کو بھی کم درجہ محسوس کریں, مال میں, علم میں, شکل و عقل میں, تو کسی بھی اعتبار سے نصیحت کرنے جسے کی جا رہی ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کرتا, کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ انفیریورٹی, اس کو انفیریئر فیل کرتا ہے اپنے سے, تو اس کو کوئی سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کی نصیحت کو نہیں مانتا. تو یہ بات ہر دور میں رہی. اور سورۃ یونس آیت نمبر جو دوسری ہی آیت ہے سورۃ یونس کی, اس میں آتا ہے اکانا للناسی عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناسی, کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو ایمان لے آئیں, اور ان کو یہ خوشخبری سنائے جو ایمان لے آئے ہیں, کیونکہ جو ایمان نہیں لا رہے ان کو ڈرائے. تو لوگوں نے ہمیشہ ڈیمانڈ کیا کی کہ وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا, یا کوئی اس کے ساتھ بڑی جو ہے وہ باڈی گارڈ ہونے چاہیے, یا بڑا وہ اسپیشل ہو.
تو یا اس کے پاس دنیا کی سرداری ہو، تو یہ تو بالکل عام سا انسان ہے۔ تو سورۃ کہف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 4 میں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم، انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ڈرانے والا انہی میں سے انہی کے پاس آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے کہ اس کو چن لیا گیا، یعنی وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اور سورۃ القمر آیت نمبر 18 میں آتا ہے، کذبت سمود، سمود نے بھی اپنی رسولوں کو جھٹلایا، فقالو، اور کہنے لگے، ابشرم من واحدن نتبعوہ انا اذا لفی ضلال و سعر۔ سعر کہتے ہیں آگ کو، سین عین ریز کا وہ روٹ ہے۔ کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابع داری کریں جبکہ وہ گمراہ اور دیوانہ ہے؟ سورۃ مومنون آیت میں آتا ہے 34 میں، ولا ان آتاتم بشرم مثلکم انکم اذا لخاسرون، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کے اطاعت کرو جب تو تم ضرور ہی بہک جاؤ گے۔ تو دیکھیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان نصیحت اس وقت رد کر دیتا ہے جب نصیحت کرنے والے کو وہ اپنے سے کمتر محسوس کرتا ہے، کیونکہ جس کو ہم اپنے سے زیادہ بڑا سمجھیں یا اہمیت دیں تو اس کی نصیحت یا بات کو ہم رد نہیں کرتے۔ تو لوگوں نے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، نہیں پہچانی، اسی طرح اور پھر اسی طرح انہوں نے اللہ کی قدر بھی نہ پہچانی، تو پھر اس کی بات بھی نہ مانی۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے دنیاوی جو مال و اسباب ہے اس کی قدر کی، جیسے سورۃ اسراء بنی اسرائیل میں آیت 94 میں آتا ہے، وما منع الناس ان یؤمنوا، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے مگر اس بات نے کہ اس جاءہم الہدیٰ، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے رہے، باس اللہ و بشر و رسول، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو آیت نمبر 7 میں بھی انبیاء میں آتا ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ سورۃ الفرقان 20 میں آتا ہے، انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یمشونا چلتے ہیں، اسواق کہتے ہیں بازار میں، اور کلو کھاتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ تو انسانوں ہی میں سے رسول چنے گئے۔ تو ہمیں اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ نصیحت چاہے ہم سے کوئی بھی کرے، بڑا یا چھوٹا، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اور پھر پیغمبروں کی آمد کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ ان کا مقصد تھا لِيُنذِرَكُمْ وَلَا تَتَّقُوا، وہ تمہیں خبردار کریں اور تمہیں پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دیں، اس کی نصیحت کریں۔ اور اگر پیغمبروں کی بات کو سن کر تم نے سمجھا اور تقوی اختیار کیا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا رزلٹ ہوگا؟ تم کامیاب لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت بتا رہی ہے۔ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہاں بالکل۔ تو یہاں سے اس بار ذرا حاشیہ نمبر 49 تو پڑھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھی اس کی ڈیٹیل میں بسم آئے۔ اللہ۔ ہاں جی ہاں بہت اچھی دی ہوئی ہے اس میں۔ یہ معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا، بینہ ہی ایسا ہی معاملہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے، بینہ ہی وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے ہیں، ان میں بھی یہی دکھایا
بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سے ہو بہو مشابہ ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح رہی ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہوگا جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ کمپیریزن میں ہمیں بھی ہر وقت مینشن کیا جا رہا ہے، ہر آیت بتا رہی ہے کہ غور و فکر پہ اور توجہ دلا رہی ہے کہ شروع سے ہیومن سائیکی کیسی رہی ہے اور اس کے اندر ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو جانتے ہوئے۔ تو اس کے بعد 64 آیت پہ آپ دیکھیں کہ ہم غور کرتے ہیں، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي میرا خیال الْفُلْكِ۔ ہے فاطمہ کافی نہیں ہو گیا؟ ویسے اس کے روٹ ورڈز بھی نہیں تم نے بھیجے تو نہیں ہوئے؟ اچھا، میں نے اس کے روٹ ورڈز نا آج ہی بھیجے تھے، کیونکہ میں اس میں اگر آپ لوگ نہیں کہیں گے تو میں اس پہ سٹاپ کر دوں گی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ نا آخری آیت تھی حضرت نوح کے قصے کی، نا اس کے بعد اگلی قوموں کے قصے شروع ہونے تھے۔ اگر لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو واقعی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم لوگ 63 پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت نوح کا جو آخری معاملہ ہے نا، آپ لوگ اس دوران آپ کو بہت مزہ آئے گا، میں آپ کو انسینٹیو دوں گی کہ میں خود بہت انجوائے کرتی ہوں۔ حالانکہ دیکھیں اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ٹی وی دیکھا جائے یا کچھ بھی، اتنی یہ ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرو تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ریالٹی کو جانیں۔ تو لیکن اس کے اوپر موویز بھی بنی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے میں جب گلایت کا واقعہ آپ کو سنایا تھا سورۃ بقرہ میں، تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 بچوں نے امریکہ میں کوئی تھے، انہوں نے بہت اچھی طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر مووی بنائی تھی، تو وہ میں نے دیکھی تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ کس طرح اس نے سلنگ کے ساتھ گھما کے طالوت نے ختم کیا تھا، جالوت کو کیا واقعہ ہوا تھا، اس کے اوپر مووی بنی تھی۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری موویز ہیں، صرف میں اس لیے یہ مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ دیکھیں۔ دا آرک آف نوح بولتے ہیں اس کو، تو اس کو جو بائبل والے ہیں تو اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کو ملے گی انفارمیشن۔ اگر کسی کے پاس ٹائم ہو اور اسے انٹرسٹ ہو ہسٹری سے جاننے کا تو یقیناً اس سے بہت مستفید ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین۔ تو اب ہم اس کا جو روٹ ورڈز اور وہ ایک آپ جو بھی اچھا پڑھنا جس نے پریکٹس کی ہوئی ہے آنیسٹلی وہی پڑھے۔ آپ نینا جی آپ بھی ہیں، اور ساجدہ جی آپ بھی ہیں، اور شاکرہ آپ بھی ہو، تو جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ صحیح پڑھے، کیونکہ ہم نے 4 آیات پڑھی ہیں تو ان 4 آیات کو آپ ریپیٹ کر لیں۔ میں پڑھ دوں؟ اگر کوئی اور بھی عظمیٰ پڑھنا چاہے تو ماشاء اللہ تم پوچھ لو کافی، پہلے۔ ہاں وہی نا کہ اگر کوئی اور بھی، ماشاء اللہ تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اگر کوئی کسی اور نے بھی پریکٹس کی ہوئی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ جی میں پڑھوں؟ ہاں جی آپ افنان جی آپ پڑھیں بالکل۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک رسول بنا کر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں عذاب سے ایک ہولناک دن کے۔ جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ پڑھیں پورا کریں۔ اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پلیز وہ اپنا مائک آن کر لے۔ ساجدہ جی آپ پڑھیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ جی جزاک اللہ، آپ ترجمہ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا،
ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو. ہاں تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو حضرت نو کو. جی. جی جزاک اللہ. اگلی آیت کون؟ شاکرہ آپ نے پڑھنا ہے یا آم، آ، کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ نینا جی آپ پڑھیں گی؟ اچھا شاکرہ آپ پڑھ لو. میں ہی پڑھ لوں؟ ہاں جی آپ پھر پڑھ لیں. چلے بسم اللہ. قال یا قومی لیسا بی دلالت ولکنی رسول من رب العالمین. مبتلا ہو. نوح نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. جی جزاک اللہ. اب اگلی آیت کون پڑھے گا؟ میں پڑھ دوں؟ ہاں پڑھ لو. چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جزاک اللہ. اگلی بھی پڑھ لیتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جزاک اللہ. بہت اچھا پڑھا ہے. بہت اچھا. اور فاطمہ یہاں پہ ایک میں پوائنٹ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میرا خیال وہی نا یہاں پر جب آیا نا کہ جو سردار ہیں ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ان کے رسولوں کی بات مان لیں گے تو ہماری سرداری چھن جائے گی. ہاں یہ وہ تو بہت بالکل ہاں صحیح. وہ معاشرے میں بڑے بنے ہوتے ہیں. ہاں تو جب ان کو ہوتا ہے خطرہ کہ اب ہم ایک عام سے آدمی اور جو ہم سے بہت اسٹیٹس میں بھی کمتر ہے ہم اس کی بات مان لیں گے تو ہمارا مقام تو ختم ہو جائے گا. ہاں بالکل ہماری سرداری جاتی رہے گی نا. تو اسی لیے تو یہ بالکل جزاک اللہ بہت اچھا ہے. آپ لوگ پڑھا کریں. اور اور میرا خیال ہے ہاں ایک اور بھی. اور شروع میں جب یہ مطلب یہ واقعہ کہ بھی واقعہ کیوں بیان کیا گیا ایک تو وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جب اسی واقعے کو اتنا ہی بیان کرتا ہے جو وہاں پر بتانا مقصود ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مکہ میں بہت مشکلات اختیار کیے ہوئے تھے ان کو اور مسلسل مطلب آہستہ آہستہ وہ بڑے ان پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے. تو وہ ظاہر ہے ایک انسان بے چین بھی ہوتا ہے کہ نبی کے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہماری جو تکالیف ہیں وہ کم نہیں ہو رہی. تو اس میں یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف ابھی نہیں یہ ہزاروں سال پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں تھا کہ ایک دن ان کو تبلیغ کی اور اگلے دن عذاب اللہ نے نازل کر دیا. کئی سال انہوں نے اپنی قوموں کو نصیحت کی لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے تکالیف سہی. اور اس لیے تم بھی صبر کرو اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت تمہارے لیے انشاءاللہ جلد آئے گی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا شاکرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو تمہیں کہہ رہی تھی تم پڑھو. اب آئے ہو. مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تم کہاں ہو. ہیلو شاکرہ. اس کے کوئی پرابلم لگتا ہے. جی باجی. ہاں جی باجی. شاکرہ نے پڑھا ہی نہیں. تم کہیں غائب ہوئے تھے؟ باجی وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بیچ میں. وہاں بڑے لوگ آج کمپلین کر رہے تھے کہ نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. چلیں اچھا اللہ تعالیٰ خیر کرے کیونکہ اب یہ بھی ہے کہ اسکول وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو سارا کچھ تو آن لائن پڑھا رہے ہیں. یہاں پہ بھی میں نے تو ریفیوز کر دیا کہ بھئی نہیں ہم انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں آ سکتے نا. چلیں ہم اس کے ہم ورڈ میننگ کر لیتے ہیں نا, روٹ ورڈز کر لیتے ہیں. تو لقد جی باجی کر رہا ہے. کیا اس لقد کا مطلب ہے تحقیق اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف دال اور لام. ہاں یہ جو ہے لقد جو ہے یہ تحقیق ایک محقق بات جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ آتا ہے لقد نا, جملے کے شروع میں اس بات کو کنفرم اور محقق کرنے کے لیے تحقیق. اچھا
تو اس کے بعد جی ارسلنا ہم نے بھیجا. نہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لام. ہاں بالکل. اور نا کیا ہے؟ ہم. ہاں، اور ہم کون ہے یہاں پہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہاں ویری گڈ، جزاک اللہ. دیکھیں یہ ضمیر متصل ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم جب ضمائر کے ٹاپک کو پڑھیں گے نا، اس دفعہ ہم نے پڑھنا ہے تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اب جو رسول اور ارسال کرنا یہ اس کا ہے. ان رسول رب العالمین جیسے ہے لقد جاکم من رسول من انفسکم، یہ اس طرح سے ارسال کا لفظ. اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 496 ٹائم آئے گا. یہ پلیز آپ کس کا کھلا ہوا ہے مائک؟ بہت نوائز ہو رہا ہے. آپ اپنا جو مائک ہے نا، جب آپ اپنا وہ اپنی بات بتا کے تو پھر اس کو بند کر دیا کریں، کیونکہ پھر وہ بات سمجھ نہیں آتی. تو نوحن تو پراپر ناؤن ہے، یعنی جو ہے ہاں. تو الہ یہ ہے ہاں الہ طرف کے لیے آتا ہے نا. یہ آتا ہے 407 ٹائم یہ آئے گا. تو الہ کا لفظ آپ نے بہت اس کو سیکھ لینا. یہ جب میں آپ کو حرف جار بھیجوں گی نا تو پلیز یہ آپ سیکھ لیجئے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا. بڑی آسانی سے یہ یاد ہو جاتے ہیں. کی طرف اور تک کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور قوم ہی، اس کی قوم. ہاں کس کی قوم؟ یہاں کس کا ہے ذکر؟ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. تو قوم ہے کاف واو اور میم. بالکل صحیح. کاما یقوم قیامن فہو قائمن. قائمن جیسے ہوتا ہے نا کھڑا ہونا، بالکل جو قائمن بالقسط، یعنی سچائی کے ساتھ، جو انصاف پر قائم رہو، اس سے قائم بالقسط. تو یہ اس طرح سے یہ لفظ ہے. فقالہ، بس اس نے کہا. ہاں فا تو اور کاف واو اور لام. قول. ہاں قول، کاف واو اور لام. القول اور القیلا، قیلا اس کا مجہول فعل آتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی. اس طرح سے یقولو، قول، اس طرح سے یہ لفظ آتا ہے. اور یہ بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، یہ 1722 ٹائم قرآن پاک میں آئے گا. یقولو، قیلا، قالو اور یقولونا، فیقولونا، اس طرح مختلف طرح سے یہ آئے گا. کیونکہ آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں قرآن جو ہے نا وہ ڈائلاگ کی صورت میں آپ سے بات کرتا ہے. تو آپ کو یہ ایک طریقہ ہے. کالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ تو کل اس کا حکم ہے. چاروں کل ہیں قرآن پاک کے. تو یہ آپ باتیں جب انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں جو جمعے کو کلاس، پلیز آپ سب لوگ تیار رہیے گا. مجھے یاد بھول نہ جائے کہ فرائیڈے والے دن آپ نے تیاری کرنی ہے. میں نے اسماء جو ہیں ان کی ایک سٹوری بنا کے آپ لوگوں کو بھیجی ہے. وہ سٹوری جو پڑھنا چاہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لے، جس میں حربن، ماؤن، وہ سارے آتے ہیں. تو پلیز مجھے کہنا نہ پڑے. شاکرہ تم بھی ایک دفعہ دیکھ لینا، اور نمرہ تم بھی، ساجدہ جی آپ بھی دیکھیے گا. اس میں بڑی اچھے میں نے سٹوری بھیجی ہے اسماء کی نا. تو اے بدو، ہاں بالکل صحیح. آئین بعدال، یہ ہاں عبادت کرو. یہ ہے بہت انکساری کے ساتھ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادتو
اور اے بدو ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے نا. العبد بندہ، اسی سے عبد بھی ہے، عبادت بھی، عبد بھی، نابدو آبدو تعبدون عباد ہی، یہ اس طرح سے یہ لفظ ہوگا 275 ٹائم. تو اللہ جو ہے وہ اس کا ایک ایک جو حرف ہے وہ اللہ کی توحید پر گواہی دیتا ہے. الف الہ، الف لام ہا، بغیر کسی حمزہ لام ہا. حمزہ لا. ویری گڈ، یہ کریکشن میری کر دی نہیں، بالکل صحیح، ویری گڈ. دیکھا مجھے پکڑ لیا نا، میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ رہے ہیں نا، تو ہم نے ٹھیک کریکشن، بالکل یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. اس میں عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں. ہاں، اس لیے کہ ہم لوگ اردو سے واقف ہیں نا، ہماری بیس اردو کی ہے نا، حروف الہجا سے ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم حروف تہجی کو جانتے ہیں، تو اس وجہ ہم نے یہ غلطیاں کرنی ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ میں صحیح بات تک پہنچنا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ مدد کرے. اچھا، غیرہ، غیرہ، اس کے سوا. ہاں، اس کے سوا. خین یا را. ویری گڈ. غیر یعنی لفظ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، مخفی نفی کے لیے، اس سے کسی دوسرے کا یعنی کوئی اور نہیں، اور غیر مبین جیسے کہتے ہیں، علاوہ اس کے کھلا. خیر یہ غیر علاوہ کے لیے آئے گا، ٹوٹل 154 ٹائم آتا ہے. اور اس کے بعد انا، انی ہے، یہ انی کیا ہے؟ بے شک میں. نون اور یا. یہ جو ہے نا، یہ پھر ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے. نی جو ہے نا، یہ چھوٹی ہے، متصل ہے یہ. ہاں، بے شک میں تحقیق زمین کا متصل. انی بے شک میں. نی جو ہے یہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں، نی جو ہے وہ ضمیر ہے لگی ہوئی ہے ساتھ. انا تو بے شک ہے نا، تو جو چھوٹی یہ ہے یہ ضمیر کی ہے. تو ضمیر متصل جو ہوتی ہے نا، جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. انی، ان خافو، خا واو اور فا. ہاں، ڈرتا ہوں، یہ خوف سے ہے. ہاں ٹھیک ہے. ڈرتا ہوں. ہاں، تو اس کے بعد علیکم، کم پر. اللہ ہے نا، دو لفظ ہے نا، آپ بتائیں نا، اللہ اور فرمیم. ہاں، اللہ اور کم. کم کی ضمیر ہے اور اللہ جو ہے وہ پر ہے. تم پر یعنی حضرت نوح کی جو قوم تھی ان کے اوپر انہوں نے کہا نا کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. عذاب عین زال زال اور با. بالکل. عذاب کا مطلب عذاب ہی ہے. ہاں، ایک سخت سزا، بہت خوفناک جو ہو، عذاب علیم. مختلف طرح سے آیا ہے اس کو عذاب کا لفظ نا، اور 373 ٹائم آئے گا یہ لفظ قرآن پاک میں. اچھا، یومن، دن، ایک بڑا دن. یا اچھا اس میں بڑا کا نہیں ہے، یہ صرف یوم کا لفظ آیا یہاں پہ نا. واو اور میم. ہاں، یا واو اور میم. آپ کو میں نے بتایا تھا یوم کہتے ہیں الیوم آج کا دن، اور امس جو ہوتا ہے وہ گزرا ہوا، اور غدن جو ہوتا ہے وہ آنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا وابسوں میں غدن نوائتو، کہ میں آنے والے کل کی روزے. غدن کہتے ہیں کل والے، جو آنے، ٹمارو، یسٹرڈے، ٹوڈے، اس طرح سے الیوم. اچھا، عظیم، یہاں عظیم بڑا اب آئے گا. بڑا. عظیم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عظیم کا روٹ مان ہے این زواد میم. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا، اظامن بھی اسی سے ہے، جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، روٹ ورڈ ایک ہی ہے لیکن اس میں وہ جو ہے اعراب کی آپ کو ملے گی ڈفرنس نا.
تو جب صحیح۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا، جیسے ہم آتا ہے نا قرآن پاک میں اِذَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، مر جائیں گے تو ہم مرنے کے بعد کیسے؟ ہاں ہڈیاں بنائیں، پھر لحمن کہتے ہیں نا گوشت کو، پہلے ہڈیاں ہوں گی پھر گوشت پوچھ چڑھے گا. تو یہ مطلب میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ روٹ ورڈ ایک ہی ہیں ان کے نا. صحیح. اچھا اس کے بعد ہم اب اگلی آیت پہ چلیں جو ہے 60 کالا. یہ پھر وہی کاف واو اور لام. ہاں یہ میں نے آپ کو ہاں بتایا نا کہ یہ بہت آنا ہے، یہ بہت دفعہ آنا ہے. تو یہ اس وقت یا کہا. ہاں کہا. اچھا مالا، یہ لفظ کافی ڈیفیکلٹ ہے، اس کو اس کی جو آپ اس کا استعمال ہے نا آپ کو بتائے گا کس طرح سے یہ استعمال ہونا ہے. اس کا روٹ ورڈ بتائیں. کام اور حمزہ. بالکل بالکل صحیح معنی ہے اس کے سردار. ہاں اور یہ لفظ جو ہے نا ہاں الملائی مل ان بھی ہم نے کہا ہے اس سے ہی بنا ہے، تو سرداروں کے لیے بھی آتا ہے، مختلف طرح سے ہی آئے گا، 40 ٹائم آئے گا قرآن پاک میں. اچھا من کا روٹ ورڈ من ہی ہے. من نہیں، من آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں من جو ہے نا، من جو ہے نا یہ حرف جار ہے، اور یہ سے میں سے قسم سے کی نسبت سے کی بجائے مقابلے میں کا بنانا من تبیز کا بھی ہوتا ہے، اور من جو ہے بازیت کا بھی ہوتا ہے، منز جو ہے بیانیہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بیانیہ ہے من قوم ہی نہیں من نہیں یہاں دے نیچے اس کی قوم میں، اس کی قوم میں یہ سے کے لیے آئے گا، یہ پراپر وہ بیانیہ تھا. ہاں نہیں اس میں یہ سے ہے. ٹھیک ہے تو قوم ہی قوم میں ہی. اب دیکھیں یہ ہی بھی ضمیر متصل ہے. یہ حضرت نوح کی قوم کے متعلق کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. کاف واو میم ہے. کاما یقومو قیامن فہو قائمن قائم بالقسط، یہ ہم نے ابھی پڑھا بھی تھا ویسے، پھر اب آیا ہے دوبارہ. ان اور نا کا یہ مل کے بنا ہے، ضمیر متصل ہے. بے شک ہم. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اور پھر نرا کا اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا. بالکل صحیح، ویری گڈ. اور اس کا میننگ کیا ہے؟ اور کا جو ہے اس کے ساتھ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں کا کیا ہے اس کے ساتھ. کا ضمیر ہی ہے جو کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام. ایگزیکٹلی یہی را. تو را جو لفظ ہے یہ تو کافی دفعہ آئے گا. رویت بھی اسی سے، ترا یرا نرا. فاما ترینا من البشری احد، اگر کوئی آدمی نظر پڑے. آرنا رویت بھی اسی سے. یہ مطلب یہ مختلف طرح سے یہ لفظ بنے گا جو دیکھنا ہے، دیکھنے کی سینس میں. اور اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا کہ رویت بصری بھی ہوتی ہے اور رویت جو ہے وہ بصیرت کی بھی ہوتی ہے اور بصر کی بھی ہوتی ہے، تو مختلف طرح سے. اچھا فی پھر آ گیا یہ حرف جار. آپ یاد رکھنا جو حرف جار ہے نا بہت اہم ہے اس میں عربی میں. حروف جار جو ہیں وہ جار مجرور یعنی اس کے اگلے والے کو اپنے کو زیر دیتے ہیں یہ لفظ نا. اور جیسے اردو میں کا نے کی، اس کے بغیر سینٹینس کی سمجھ نہیں آتی، اسی طرح پریپوزیشنز ہوتی ہیں یہ، ان کے بغیر بھی سمجھ نہیں پھر آتی کہ بات کس کو کس سے کہی جا رہی ہے. تو فی جو ہے یہ بہت اہم ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فریدہ جی نینا جی آپ کو تو پتہ ہوگا یہ نا، یہ تو آپ کے یہ دیکھیں یہ 1185 ٹائم من فی یہ سارے حروف جار ہیں. اچھا حروف جار اس دفعہ میں نا آپ کو بھیج بھی دوں گی
تو آپ نا اس کو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ ہر دفعہ نا ہم شروع میں پڑھ لیا کریں گے تاکہ ہمیں نا حروف جار جو ہے نا ان کی پریکٹس ہو جائے. میں نے خود بھی بڑی محنت سے اور محبت سے ان کی پریکٹس کی ہے نا. تو آپ لوگ بھی جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. آپ ان کو پڑھیے گا. یہ پتہ ہے کس طرح سے ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ 14 ہیں حروف جار جن کو ان کا جو ہوتا ہے نا ان کو ایک ردم میں انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ یاد ہو. باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منز منز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا. یہ سارے جو ہے نا یہ 14 ہے حروف جار نا جو آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ان کی اپنے بعد والے ناؤن کو اسم کو زیر دیتے ہیں اور یہ جو ہے اسم مل کر جار مجرور بنتے ہیں. یہ آپ کو یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد دلالن زواد لام لام گمراہی. ہاں دلالت اور اس کا جو اپوزٹ کیا ہوگا؟ دلالت گمراہی ہوتی ہے نا اور اس کا ہوتا ہے ہدایت. ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. یعنی جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے, جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو یہ جو مجھے آیت بہت پیاری لگتی ہے. ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ویسے بھی ہم نے سورۃ بقرہ میں جو شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے یدلو بہی جو انہوں نے مثال دی تھی نا باؤزہ کی جو ہم نے پڑھا تھا. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یدلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ. اسی چیز سے لوگ بہکتے ہیں, اسی چیز سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو یہ تو اپنی آپ کا ویژن ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رکھے صراط مستقیم پہ, تو ہمیں سمجھ آئے صحیح بات کی. اچھا جزاک اللہ. اچھا اس کے بعد مبین مبین کھلی یا روشن. ہاں بین واضح. اور با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ہاں جی. اور جو اس کی ایکسپلینیشن میں وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان اور واسطے کے ہیں اور بین ویسے ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل واضح بالکل کلیئر ہوگی تو لیکن اس سے بنون بھی اسی سے بنتا ہے جو روٹ ورڈ ہے نا. تو خیر وہ پھر بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی تو لیکن بہرحال آپ کو میں بتاؤں یہ لفظ بھی آتا ہے تو 523 ٹائم قرآن پاک میں آتا ہے. تو آپ کو تبینہ بینہم بینہ البیناتی بیناہو یہ کس طرح سے بنتا ہے اور کیسے اس کے میننگ آتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. اب یہ آیت بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم 61 آیت پہ جا رہے ہیں. کالا پھر وہی آ گیا, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. یا قومی اے میری قوم اس کو بھی چھوڑتے ہیں. لیسا پہ آئیں. لیسا کیا ہے؟ لیسا میں نے جان بوجھ کے آپ سے پوچھا. لیسا نہیں ہے اس کا مطلب اور اس کا روٹ ورڈ یہی ہے. دیکھو لیسا جو ہے نا یہ بھی حرف نافیہ ہے, حروف نافیہ میں آتا ہے اور بعض اوقات یہ استفہامیہ بھی آ جاتا ہے. لیسا کے ساتھ اللہ آتا ہے تو پھر یہ استفہامیہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور یہ ویسے لیسا نہیں کے معنی میں آتا ہے, حرف نافیہ ہے. لیسا ما اور لا یہ جو ہے نا جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کر خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ عربی میں آئے گا ٹھیک ہے. بی کیا ہے؟ 7. اور دلالتن میرے اندر. ہاں دلالتن یہ پھر وہی دلالت آ گیا اور وہ ہم نے پڑھ لیا. کچھ بھی گمراہی. ہاں ولیکنی اور لیکن میں. ہاں کنی نی جو ہے یہ بھی لیکن اور نی کا مطلب میں. ہاں بالکل نی جو ہے پھر وہی ضمیر متصل. تو رسول را سین اور لام اور اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا. ہاں جی بھیجا ہوا. ارسال کرنا بھیجنا, جیسے بلاغ بھی اسی کے اوپر ہے بھیجنا. تو اس کے بعد ہے من جو ہے
من آ گیا. مین اس کا وہی حرف جار ہے جسے ہاں اچھا من جو ہے نا من بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے. من حرف جار ہے لیکن یہ تبیز کا بھی ہوتا ہے. یہ ہم نے خیر ابھی بتایا تھا آپ کو میں نے, تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگا, یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوگا. تو اب مجھے نا ساجدہ جی آپ نے نہیں ابھی تک بتایا رب کو آپ پڑھیں, رب کیسے ہے, رب کا روٹ ورڈ. را با با. بالکل صحیح, ویری گڈ. اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رب العالمین. ہاں جو پالنے والا ہوتا ہے نا, یعنی اس کا ایسی ہستی جو کہ ہر ضرورت پوری کرے, ہاں صرف جو پیدا ہی نہ کرے بلکہ ہر ضرورت کو پورا کرے. اور اس کا یہ آتا ہے کہ کسی چیز کو تدریجی نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا. تو یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب ہے جو پالتا ہے اور ہر لیول پہ آپ کی ضروریات کا, ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. تو اس کے بعد عالمین, این لام میم, علم. ہاں بالکل علم سے ہے اس کا جو سارے جہان. ہاں ویسے یہ لفظ علم سے ہی ہے, عین لام میم, جس کا معنی علم کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا, اس کے بارے میں صحیح فہم رکھ لینا. اور جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو لا علم لنا, ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ آپ جو یہ تخلیق کر رہے ہیں نا انسان, لا وہاں نافیہ آ گیا تھا, لا علم لنا. خیر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی فرشتوں کی. ویسے عالمین, عالم کے لیے بھی مختلف طرح سے الفاظ ہم بنانے بھی سیکھیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, تو پھر ہمیں بھی ہم سیکھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو اس کے بعد ہم آیت نمبر 62 پہ آ جاتے ہیں. 62 آیت ہم نے پڑھنی ہے نا. ٹھیک ہے. ابلغکم. ہاں ابلغکم. ابلغکم کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے چاہتا ہوں تمہیں. بے با لام اور عین, بلغ. بے لام اور غائن, بلاغ. ہاں جی آپ نے صحیح کہا ساجدہ جی. اور عظما غائن ابلاغ سے ہے نا, یعنی بات پہنچانا. اور ہاں ویسے پہنچنا, اس کو اس طرح بھی قرآن پاک میں آتا ہے نا, حتی اذا بلغا اشدہ و بلغا 40 سنتن, یعنی یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ بلاغت کی عمر کو پہنچ جائے. اس سے بھی یہ ہے کہ پہنچ جانا. تو ابلاغ کے معنی تبلیغ, یعنی پہنچا دینے کے بھی ہیں. حاذا بلغ للناس, یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے, ایک ابلاغ ہے پہنچا دینے کا. 77 ٹائم یہ لفظ آئے گا. اچھا رسالتی. اور کم کی ضمیر کیا ہے ساتھ؟ یہ ضمیر ہاں متصل ہے. کا کما کم اس طرح سے آئے گی. آپ سیکھیں گے نا ضمیریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے جب سیکھتے رہیں گے. تو کم کی ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو پہنچا دوں. رسالتی را سین اور لام. یہ رسالت کی جمع ہے, رسالت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے پیغام. جمع کا لفظ ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. رسالت پہنچانا, جیسے رسول بھی اسی سے بنے گا, اور ارسال کرنا پہنچانا بھی اسی سے بنے گا. تو اس کو مختلف طرح سے یہ بنے گا لفظ. اور رسالت تو پیغام ہو گیا نا. ہاں یہاں پیغام کے معنی میں ہی ہے, پیغام پہنچانا. تو پہنچانا ہو گیا اور رسالت جو ہے وہ پیغام ہو گیا. یہ ارسال کرنا جو ہوتا ہے نا, پہنچا دینا, پیغام پہنچا دینا.
اور ربی بابا ربی، اور یہ وہی والی متصل ربی جی میرا رب، اپنا رب، ہاں ہاں میرا ہمارا رب، اپنا یہ سنگل بی جو ہے نا میرا رب، یہ سنگولر کے لیے ہے. یہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں نا، حضرت نوح کی طرف جا رہی ہے یہ بات. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، حضرت نوح کی طرف جا رہی ہے. تو وَأَنْسَهُ نون صاد ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نصیحت کرتا ہوں. ہاں نصیحت کرنا. لقد ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. میں نے تم کو خدا کا پیغام سنا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے. تو یہ نصیحت کسی کو پسند نہیں، اس لیے نصیحت ہوتی ہے اچھی بات کسی کو کرنا. تو جیسے ہم نے کہا کہ دین نصیحت ہی ہے. اور کم لکم اس کا روٹ ورڈ ہے کاف اور میم کم اور اس کے ساتھ لام، اور اس کا میننگ ہے تمہیں. لاکم تم لوگوں کو، یعنی کون؟ حضرت نو کی جو قوم ہے. من جو ہے من پھر وہی آ گیا مختلف طرح سے. ہاں یہ وہی آ جائے گا، وہ جو باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منزکلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا. یہ آپ نے اسی طرح یاد کرنے ہیں، میں آپ کو بھیجوں گی، پھر ہم باری باری پڑھ لیا کریں گے تاکہ یاد ہو جائے نا. یہ بہت ضروری ہیں حروف جار جو ہے نا. اور اس کے بعد الہ جو ہے وہ اللہ جو ہے، اس کا تو ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہے، وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اس کے پر کوئی نقطہ بھی نہیں ہے. اور ماں جو ہے، ماں بھی ایک بڑا اہم ہے حرف. یہ ماں جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جار جو. اچھا پتہ کیا، یہ ماں جو ہے نا اصل میں حرف جار نہیں ہے، یہ حروف استفہامیہ ہے. استفہامیہ ہوتا ہے انٹروگیٹو، جو انٹیروگیٹو جو ہوتے ہیں نا، جو کویسچننگ ہوتے ہیں ان کے لیے. اور لیکن یہ ماں کا جو میں کیسے کوشچن تو نہیں آتا جو سے، میں یہی بتا رہی نا. دیکھیں یہ ہے کہ اردو فقرے میں جب لفظ کیا کلام کے درمیان میں آئے، جیسے یہ کیا، تو عربی ترجمے میں ما یا ماذا استعمال ہوتا ہے. جیسے ما حاذا یہ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ لفظ ما بمعنی جو بحیثیت اسم موصولہ اور ما بمعنی نہیں حرف نافیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ما نافیہ بھی اور استفہامیہ بھی. استفہامیہ بھی. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اکارڈنگ ٹو جملے کے، اس کے اندر کس طرح آتا ہے. اچھا اس کے بعد لا نہیں. دیکھیں یہ پکا حروف نافیہ ہے، لا نہیں. اور یہ 1733 ٹائم 23 ٹائم آنا ہے یہ لا نہیں. جی 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 اچھا تعلمون تعلمون شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ. اچھا تعلمون پھر وہیں پہ ختم ہوگا ہمارا. یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئی چاروں آیات جو ہیں ہماری. تو اب ہم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. نشہد سبحان اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و نتوب الیک. یعنی اس کا مطلب ہے پاک ہے تو اے اللہ اور اپنی خوبیوں کے ساتھ
ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود نہیں آپ کے سوا، اور آپ ہمیں بخش دیں۔ استغفار ہوتا ہے بخش دیں، و اتوب الیہ، اور ہماری طرف اتوب الیہ رجوع کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اور سب کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ عدد خلقہ مداد کلماتہ وزینت عرشہ ورداء نفسہ۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، جو بھی کلام پاک ہمیں آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا کی، یا اللہ اس میں جو بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، ہم اسی طرح استغفار کہتے ہیں جس طرح نبیوں نے مانگی دعا اور قرآن پاک میں آپ نے ہمیں سکھائی۔ استغفار استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، کوئی ہمیں ایسی آزمائش نہ دینا جس کے قابل ہم نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان۔ اے مالک کل، اے خالق کائنات، یہ جو تکلیف آئی بھی ہے کووڈ کی، اور یا اللہ جو جو بیمار ہیں، اے اللہ آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور رب ہم جیسے ہمارے حضرت ایوب نے دعا مانگی رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ہم بھی آپ ہی سے دعا کرتے ہیں پروردگار اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ایسی شفا دیجیے کوئی بیماری نہ رہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے سلامت نور سے شاد آباد رکھیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، اے مالک کل، جو کچھ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ اے مالک کل، جو جو میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں اور فیس بک پہ بھی جو جو آپ کا کلام سن رہے ہیں پروردگار، اور جو جو اسکائپ پہ میرے ساتھ ہیں، نمرہ ہے، شاکرہ، ساجدہ جی اور عظمیٰ اور نینا جی اور خاور چلی گئی ہے، جو بھی یا اللہ ان کی جو جو دعائیں ہیں، ان کی جو دل کی مرادیں ہیں پروردگار ان کو پورا کر دیجیے گا، اپنی رحمت بنا کے ہر وہ چیز عطا کر دیجیے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے پروردگار آپ عالم الغائب ہیں، اس سے ہمیں بچا لیجیے گا۔ اے اللہ وعفو ذامری ان اللہ بصیر بالعباد، ہم اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اے اللہ میرے پیارے پاکستان کو، پاک سرزمین کو یا اللہ پاک کر دیجیے، پاک کر دیجیے شر والے لوگوں سے، اللہ ان کا شر انہی پہ پلٹ جائے۔ یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کیجیے گا، اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے کی نظر اسی پہ پلٹ جائے۔ پروردگار ہماری ساری قوم پہ رحم کیجیے گا، ہمیں نیک اور صالح طیب بردگان جیسے حکمران عطا کیجیے گا، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا کیجیے گا یا اللہ۔ یا اللہ جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے سب عطا کیجیے گا، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کیجیے گا۔ دم آخر ہمارے دل اور زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुल मजीद। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पानी इंशाल्लाह अगले पिए और जुमेरात आराम को करें। हम मिलेंगे अल्लाह के सुपुर्द।